و حفاظ و ائمہ کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین وبعث نبینا وحبیبنا ووکیلنا وکفیلنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین وأرسلہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ فصلاة الله وسلامه على حبيبنا ونبينا ووكيلنا وكفيلنا وعوننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا مولانا ومأوانا وملجانا محمد رسول اللہ خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله۔ میرے پیارے دین اور اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور غلام مصطفیٰ بنایا اور اہل سنت و جماعت میں بنایا، اولیاء کرام کی محبت عطا فرمایا، سچے راستے پر ہم کو قائم فرمایا۔ شاید آپ کے دل میں میرے اس جملے سے ایک بات گزرے، سچے راستے پر ہمیں قائم فرمایا، اور بھی تو لوگ ہیں۔ میں آپ سے ایک بات یہاں عرض کر دوں، جب تک آپ اپنے عقیدے کے بارے میں، اور سے سنیں، جب تک آپ اپنے عقیدے کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھیں گے کہ اسی میں میری نجات ہے، اسی میں میری نجات ہے، اسی میں آخرت کی نجات ہے،
جب تک آپ کا یقین یقین کامل نہیں ہوگا تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں. آپ مسلمان ہی نہیں، آپ مسلمان ہی نہیں. ایک مانو، جو عقیدہ آپ کو اللہ نے دیا ہے اس عقیدے کے بارے میں آپ حتمی طور پر کانفیڈنسلی اور پورے پکے وثوق کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میری نجات اسی عقیدے میں، اس کے خلاف عقیدے میں میری نجات نہیں ہے، تب ایمان ایمان ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں جو چل رہا ہوں یہ بھی صحیح ہے، وہ جو چل رہا وہ بھی صحیح ہے، تو یہی ہو گئی ہماری خرابی. مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے جس عقیدے پر ہیں اس عقیدے کے بارے میں ہم کو خود کانفیڈنس نہیں ہے، یقین نہیں ہے. بھئی ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی کامیاب، وہ بھی نماز پڑھ رہا وہ بھی کامیاب، ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ہم بھی نجات والے، وہ نماز پڑھ رہے وہ بھی نجات والے. جب ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات آ جائے گی تو پھر ہمارا عقیدہ ایمان نہیں ہے. آپ کو یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ میں جس عقیدے میں ہوں اسی میں نجات ہے. اب جو عقیدہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے خلاف بہت سارے لوگ، آج کل ایک وبا چلی ہے کہ صحابہ اکرام کو لوگ گالی بک رہے ہیں. مشائخ ہیں، سادات ہیں، ہاں اپنے آپ کو سادات کہہ رہے ہیں، سادات گھرانے کے ہیں، اور مشائخ ہیں، بڑے بڑے درگاہوں کے متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو گالی بکتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں گستاخی بک رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی حضور کے اور حضرت علی کے بیچ میں کوئی دوسرا خلیفہ نہیں ہے. اب آپ یہاں پہنچ کر ہم ایک جگہ مجبور ہیں. ہم حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، علی مرتضیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، امام حسن سے بھی ہماری محبت ہے، امام حسین سے بھی ہماری محبت ہے، ان کے گھر کے بچے بچے سے ہماری محبت ہے. اب تم ہمارے محبوبوں کو گالی بک رہے ہو، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کو تم گالی دے رہے ہو. اگر تم جن سے محبت کر رہے ہو وہ اگر ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہوتے، وہ اگر ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہوتے تو پھر تم کو بھی پتہ چلتا کسی محبوب کو گالی دینے سے کتنا رنج ہوتا ہے. ہم ان تمام اہل بیت کا احترام کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم برحق مانتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس ظلم و ستم کے بارے میں ہم خود بھی مغموم ہیں. لیکن یزید کو چھوڑ کر امیر معاویہ کو گالی دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ صحابی رسول ہیں. اب دیکھیں یہیں سے عقیدے کی بات کھل جاتی ہے. عقیدہ کیا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کی عقل لاکھ کچھ بھی کہے، آپ کے سامنے رکھی ہوئی تاریخ کچھ بھی بولے، آپ کے سامنے کوئی مقرر چاہے کتنا ہی زور لگا کر کسی بات پر بولے،
آپ کے ایمان کی ایک ہی چیز ہے، محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا لا تؤذونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تم مجھے تکلیف مت دو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم گالی مت دو۔ وہ صحابہ ہے، وہ صحابی ہے جو ایک آن بھی ایمان کے ساتھ دیکھ لیا اور ایمان پر انتقال کر گئے۔ کوئی غوث ان کے برابر نہیں، کوئی خواجہ ان کے برابر نہیں، کوئی امام ان کے برابر نہیں، کوئی مصنف ان کے برابر نہیں۔ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ آپ اپنے کردار کے خود ذمہ دار ہیں۔ ایک بات یہاں غور سے سنیے، آپ اچھے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، برے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، نیک ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، بد ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ اچھے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، خراب ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ ہماری اپنی بات ہے کہ مجھے آپ اگر بولیں گے یہ مولوی خراب ہو گیا، بالکل صحیح ہے، میں میری کام کا ذمہ دار ہوں کہ میں اپنے کام کا ذمہ دار ہوں۔ میں خراب ہو گیا، مجھے گالی دی جا سکتی ہے، میں اچھا ہوں، مجھے تعریف کی جا سکتی ہے، ہم اپنے کام کے خود ذمہ دار ہیں۔ لیکن صحابہ کی وہ ذات ہے، صحابہ کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ان کے کردار کی ذمہ داری اس نے لے لی، ان کی عاقبت کی ذمہ داری اس نے لے لی، ان کے نجات کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ کرم پر رکھ لی ہے۔ جو صحابی ہے یقیناً وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے۔ اور ایک بات دراصل یہ بھی ہے یہاں کہ اگر کسی صحابی کو کوئی برا کہتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس صحابی کو صحابی کیوں بنایا؟ کس نے بنایا؟ حضور کی صحبت نے بنایا؟ کیا نبی کی صحبت میں، نبی کی نگاہوں میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے اس کا تزکیہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کا دل پاک نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی خامی رہ گئی؟ ارے وہ بارگاہ وہ ہے کہ جسے دیکھ لو تو دل پاک ہو جائے، دیکھ لو تو دل پاک ہو جائے، ایمان سے دیکھ لو تو دل پاک ہو جائے، ایمان سے دیکھ لو تو کیریکٹر اچھا ہو جائے، ایمان سے دیکھ لو تو جنتی ہو جائے، ایمان سے دیکھ لو تو تمہارا مرتبہ ساری کائنات میں، انسانوں میں اونچا ہو جائے۔ ان کا مقام اتنا اونچا، اب کوئی چاہے کچھ بھی بولے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں امت کو بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک طرف ہم یہ جبہ و دستار دیکھ رہے ہیں، درگاہوں کے گنبد اور مینار دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے مولویوں کے اشتہار دیکھ رہے ہیں، اور وہاں سے ہم کو اسٹیج سے صحابہ اکرام کو گالیاں سنائی دے رہی ہیں۔ اہل بیت کی مدحت کا کوئی انکار ہی نہیں ہے، اہل بیت سے عقیدت ضروری ہے، لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے ہم ایک لمحے کے لیے انکار ہی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور ہمارے نام کا بھی حصہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ناموں کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ ایک امام کا نام لگا ہوا ہے، جعفر العابدین۔ یہ عابدین حضرت امام زین العابدین سے لگا ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں عمر علی، نام عمر ختم ہو گیا تھا، یہ علی کی نسبت کیوں؟ محمد حسن، یہ حسن کیوں؟ ہمارے ناموں کے آخر میں علی ہے، ہمارے ناموں کے شروع یا آخر میں حسین ہے، ہماری گھروں کی عورتوں کے ناموں کے آخر یا شروع میں فاطمہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل بیت کرام
نام شروع ہوتا ہے محمد حضور کی نسبت سے اور ختم ہوتا ہے حسین کی نسبت پر، شروع ہوتا ہے مصطفیٰ کی نسبت سے، ختم ہوتا ہے مولا علی کی نسبت سے، شروع ہوتا ہے مصطفیٰ کی نسبت سے، ختم ہوتا ہے امام حسن کی نسبت سے۔ ہمارے نام خود بتا رہے ہیں کہ ہم عاشقان اہل بیت ہیں، بلکہ میں کہہ دوں ہم اپنے نام کو صحیح سمجھ لیں، ہم اپنے نام کو صحیح سمجھ لیں اور اپنے نام کو صحیح پڑھ لیں اور اپنے نام کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر قائم ہو جائیں، قیامت کے دن تمہارا نام تم کو جنت میں لے جائے گا۔ علماء اہل سنت، حضور خلیفہ اشرف الفقہاء، ترجمان اہل سنت، فخر تلنگانہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عمل کی بات بہت دور، اللہ پوچھے معاف کر دے، بلکہ جس کا نام محمد پکارے۔ حدیثوں میں آیا ہے قیامت میں اللہ پکارے گا، اے محمد اٹھیے، جنت میں تشریف لے جائیے۔ جتنوں کے نام محمد ہے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ بات ہے، ایک کا نام ہے عبد الوہاب نجدی، اس کا نام بھی محمد ہے۔ حیدر آپ کو دلی کے اسماعیل کا نام بھی محمد ہے، اشرف علی کا نام بھی محمد، اور ایسے لوگوں کے نام ملیں گے جنہوں نے کٹر اولیاء کرام سے دشمنی کی ہے، نام محمد ہے، پھر وہاں بھی رحمت ہے۔ اللہ فرمائے گا اے محمد اٹھیے اور جنت میں تشریف لے جائیے۔ تو جتنوں کے نام سے محمد ہے، آپ کا نام محمد حسن ہے تو اب دنیا میں آپ حسن پکارے جاتے تھے، لیکن آپ کا نام شروع تو محمد ہے نا، تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، سبھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حبیب، میں تو آپ اکیلے کو حکم دیا تھا، اتنے سب کھڑے ہو گئے ہیں، اے حبیب تیری حرمت کی خاطر، تیری عزت کی خاطر میں سب کو جنت میں داخل فرما، سب کو جنت میں داخل فرما دیا جائے گا، مگر ایمان والوں ہی کو بھیجا جائے گا، ایمان والوں ہی کو بھیجا جائے گا۔ ان کو کیسے بھیجا جائے گا؟ آپ کبھی سنیے، سعودی عرب سے ٹی وی پر اذان کے بعد والی دعا آتی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ۔ اب اس کے آگے وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اس کا آخری جملہ ہے وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، الحمدللہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، یہ جو اذان دعوت تامہ ہے، یہ جو اذان نماز کی دعوت ہے، اس کے طفیل والصلاۃ القائمہ، اور پڑھی جانے والی نماز کے طفیل، آتی محمد الوسیلہ، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ پر فائز فرما، مقام وسیلہ پر فائز فرما، والفضیلہ، اور فضیلت والے مقام پر فاضل قائم فرما، وسیلت والفضیلت والدرجۃ الرفیعۃ، اور بہت اونچا بلند مقام عطا فرما، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ انہیں مقام محمود پر بھیج۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا اللہ نے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا،
اے حبیب ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر بھیجے گا. یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا حضور سے، پھر آپ سے دعا کیوں کروائی جا رہی ہے؟ آپ سے دعا کیوں کروائی جا رہی ہے؟ آپ کی دعا سے حضور بھیجے جائیں گے؟ آپ کی دعا سے حضور کو مقام وسیلہ ملے گا؟ آپ کی دعا سے حضور کی فضیلت ہوگی؟ آپ کی دعا کی وجہ سے حضور اسلام کے درجات بلند ہوں گے؟ نہ، بلکہ آپ جب حضور کے حق میں دعا کریں گے تو آپ کا درجہ بلند ہوتا جائے گا. حضور کے لیے جب آپ دعا کرتے رہتے ہیں تو آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے، آپ کی عزت افزائی ہوتی ہے، آپ کا مقام اونچا ہوتا ہے. اللہ فرما، سرکار دعا دے رہے ہیں، سرکار ہی نے یہ دعا دی ہے، حضور نے یہ دعا سکھائی ہے. کیا؟ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، محمد الرسول اللہ کو مقام محمود پر بھیج. الَّذِي وَعَدتَّهُ، وہ مقام محمود جس کا تو نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے. اب وہاں کریں گے کیا؟ حضور مقام محمود پر جائیں گے تو کریں گے کیا؟ وہ قیامت کا منظر یاد کر لیجئے. سارے پریشان رہیں گے، پھر آ کے حضور کے پاس آئیں گے. مجھے لمبا بات آپ سب جانتے ہیں، صرف اشارہ کرتے ہوئے چلوں. سب پھر آ کر حضور کے پاس آئیں. سرکار کہیں گے انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں. اور حضور چلے جائیں گے مقام محمود پر اور وہاں سجدہ فرمائیں گے. وہاں سجدہ فرمائیں گے تو اللہ فرمائے گا، حبیب سر اٹھاؤ، آج مانگو دوں گا، آج کسی کی سفارش کرو قبول کروں گا. اے حبیب آج سر اٹھائیے، سر اٹھائیے. ارفع راسک سلطوطا اشفع تشفع. اے حبیب سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ مانگیے میں دوں گا، آپ سفارش کیجئے میں قبول کروں گا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا. اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھاؤ. دیکھیے کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے حبیب سے. آپ سجدہ کریں تو اٹھانے کے لیے نکاح جاتا، اور لمبا کر، اور لمبا کر. اور نبی سر جھکا دیے ہیں تو اللہ فرماتا میں بھی اٹھا تو صحیح سجدہ. اب سر اٹھائے حبیب، سر اٹھاؤ، مانگو دوں گا، سفارش کرو قبول فرماؤں گا. سرکار فرماتے پھر میں عرض کروں گا، دوسری مرتبہ سر اٹھاؤں گا، پھر سجدے میں سر چلا جاؤں گا. پھر اللہ کا ارشاد ہوگا حبیب اٹھاؤ سر، مانگو دوں گا، سفارش کرو قبول کروں گا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا اللہ سے الہ العالمین حساب شروع کیا جائے. یہ پہلی شفاعت ہے جو پوری کائنات، پوری مخلوقات کو ملے گی، سب کو ملے گی. مومن، کافر، منافق، اچھے برے، جن، انسان، جانور، جس